السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 47 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 277۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، صالحات نیک، واقاموا اور قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتا اور انہوں نے ادا کی، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 278 ہے، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اتقوا اللہ اللہ سے، وذرو اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے رہ گیا، من الربا سود سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے یا مومن۔ آیت نمبر 279 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر فَإِن لَمْ پس یا پھر ان اگر لم تفعلوا نہیں کیا تم نے، فَأْذَنُوا تو تم آگاہ ہو جاؤ، بحرب بڑی جنگ سے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، تو بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ فَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال ہیں، رؤوس اصل ہیں، رأس کا مطلب ہوتا ہے سر، اصل، جڑ، اموالکم تمہارے مال، فلا لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 280 ہے، وَإِن كَانَ اور اگر کانا کوئی ذو عسرۃ تنگی والا ہو، اگر قرض دار تنگی والا ہو، فنظرۃ تو مہلت دینا ہے یا ڈھیل دینا ہے، الی میسرۃ آسانی تک، وان اور یہ کہ یا بات یہ ہے کہ تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 47 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ سود خوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سخت وعید ان کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ کفار ہیں، اسیم ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے برعکس جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے، اور ولا خوف علیہم نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ساتھ ان کے لیے خوشخبری بھی دے دی گئی جہاں سود خوروں کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ سود لینا حرام ہے تو اب اس کو چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو سود سے باقی بچ گیا، اصل مال تمہارے ہیں اور سود جو اوپر لے رہے تھے وہ ابھی سے چھوڑ دو جب تمہیں پتہ چل گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کیا تم نے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی اعلان جنگ سے آگاہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ بحرب جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے، جو تعظیم کے لیے آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی جنگ کے لیے بڑی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ابھی بھی سود نہ چھوڑا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چھوڑ دو، اب تمہیں پتہ چل گیا تو سود جتنا بھی رہ گیا چھوڑ دو، بس اصل مان لو،
تو اگر پھر بھی نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ وعید ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بھی دوسرے جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں دی گئی۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ، کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ سود نہیں لینا، اصل مال سے اوپر نہیں لینا، پھر بھی اس کے باوجود وہ سود خور سود لیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کیونکہ وہ جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جنگ کر رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے منع کیا لیکن میں لے کے رہوں گا، اللہ نے منع کیا لیکن میں لے کے رہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن میں لے کے رہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیرین، حسن بصری اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے نا، سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ سود سے باز نہ آئے، اس روش کو نہ بدلے، تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیرین، حسن بصری اور بعض دیگر ائمہ جو ہیں ان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال، یعنی اصل مال جتنا تھا وہ ملے گا۔ اگر 1000 دیا تھا تو 1000 واپس لو، 100 اوپر جو لے رہے ہو وہ نہ لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم اگر 1000 سے اوپر 100 لوگے تو تم لوگوں پر ظلم کرو گے، تم لوگوں پر ظلم نہ کرو، اور اگر تمہیں 1000 بھی تمہارا واپس نہ کریں وہ، تو پھر وہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا۔ تو جب تم لوگوں پہ ظلم کرو گے پھر تمہارے اوپر ظلم ہوگا، اگر تم لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے تو لا تظلمون، تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے قرض خواہ، جس نے قرض لیا ہوا ہے، قرض لینے والا اگر تنگی میں ہے، اس کے پاس ابھی قرض واپس کرنے کے لیے آسانی نہیں ہے، وہ بھی واپس نہیں کر پا رہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہ تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو ایک آسانی تک اس کو مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، یا پھر یہ ہے کہ تم معاف ہی کر دو، وَأن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو اس کے اوپر، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اور اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ اگر قرض لینے والا بڑی تنگی کی حالت میں ہے تو اس کو مہلت دے دو، مہلت نہیں دینی، اب زیادہ مال ہے تمہارے پاس تو اس کو معاف ہی کر دو، اس کے اوپر صدقہ کر دو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اور مختلف جگہوں پر جو قرض لینے والا ہے اس کو مہلت دینے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے تنگ دست آدمی کو مہلت دے دی، وہ قرض دار بھی تھا اور تنگ دست بھی تھا، اس کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا، ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملتا رہے گا، کہ وہ جو دن ہے نا وہ اس صدقے میں گزرے گا کہ اس نے اتنی رقم اس کو صدقہ دی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا برابر ثواب ملے گا۔ وہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن کے بدلے اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر ثواب ملتا رہا۔ اب دیکھیں، اگر کسی تنگ دست کو، اگر کسی کو قرضے کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، تو وہ قرضے کا آپ کو کیا ہے، ہر دن تک، جتنے دن تک آپ نے اس کو دیا ہے، قرضے کا اس کو صدقے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر کیا ہے، اگر اس نے 10 تاریخ کا وعدہ کیا تھا کہ 10 کو میں پیسے واپس کر دوں گا، لیکن وہ تنگ دست ہے، اس کو وہ نہیں ادا کر پا رہا، تو اس کے اوپر بھی آپ اس کو 1 ماہ اور دے دیں، تو وہ 1 مہینہ جو ہے نا وہ آپ کو، اگر آپ نے 1000 یا 10,000 جتنا بھی آپ نے اس کو قرض دیا تھا، اس کے ڈبل آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، جو 1 مہینہ آپ نے اس کو مہلت دی اوپر۔ اور بعض اوقات اس سے اوپر اگر مہلت دیتے ہیں تو پھر وہ ڈبل ثواب ملتا رہتا ہے اتنی مدت تک۔ اور پیچھے والی جو مدت تھی جس میں قرض ہی آپ نے دیا تھا، مہلت ابھی نہیں دی، تو اس میں بھی اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان کی مدد کرے، کیونکہ اس کو ضرورت تھی، تو مسلمان بھائی دوسرا اس کی مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض کو معاف ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے سائے میں